بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سربت عسکری، اور آج ہم ٹیلون نیوز پر بات کر رہے ہیں اس عظیم شخصیت کے متعلق جو کہ حرم مطہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی پہلی خاتون یعنی ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت خدیجہ کے لیے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ آپ کو عرب کی اس سرزمین پر جہاں پر حلال کا نام ہی لینا حرام تھا، وہاں پر نہ صرف یہ کہ لقب طاہرہ دیا گیا، ملکۃ العرب کہا گیا، یعنی اتنی مالدار خاتون تھی ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کہ نہ صرف یہ کہ ان کی دولت ملٹی پلائی ہوتی تھی اس تجارت کے ذریعے، بلکہ وہ اس قدر پاک و پاکیزہ تھی کہ اس کو لقب طاہرہ دیا گیا، اور آپ کی دولت کو اتنا پاک و پاکیزہ قرار دیا گیا کہ اسے اسلام کے اوپر خرچ کیا گیا۔ اور جب اسلام کے اوپر خرچ کیا گیا تو یقیناً پروردگار عالم کو کسی کی حرام دولت کی، حرام مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے نہ صرف کہ اس دولت کو قبول کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ان کی شریک حیات بنا کر، ان کی ہمسفر بنا کر ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو بھیج دیا۔ یقیناً خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کے کردار پر بات کرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ام المومنین ہے، حرم مطہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی پہلی خاتون ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر جو گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے، اس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کی رحلت ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بار بار یاد کیا کرتے تھے، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، اور ان کی سہیلیوں کے یہاں قربانی کا گوشت اور دیگر تحفے تحائف بھجوایا کرتے تھے۔ اور جب کسی ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تک یاد کیا کریں گے خدیجہ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ کی برابری کون کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدیجہ کے ذریعے اللہ نے اس وقت میری مدد کی جس وقت کہ کوئی میرا ناصر و مددگار نہیں تھا۔ خدیجہ کے ذریعے اللہ نے اس وقت مجھے صاحب اولاد کیا جبکہ سب مکے کی سرزمین پر مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے۔ خدیجہ نے رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کیا۔ مگر اس سے پہلے ہم یہ گفتگو کریں گے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی تھی۔ یعنی اس زمانے میں جو روایات میں بتایا گیا ہے کہ 80,000 اونٹوں کی مالکہ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور یہ 80,000 اونٹ وہ تھے جو کہ کمرشل بنیادوں پہ چلا کرتے تھے، تجارتی قافلے لے کے جایا کرتے تھے، شام، حجاز اور یمن کی جانب جایا کرتے تھے، اور جب وہاں سے واپس آیا کرتے تھے تو اتنا مال منافع لے کر آیا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خیرہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ دولت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس کہاں سے آئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ آپ کے والد خویلد کے بہت سارے رشتہ دار جو کہ تصوف کی جانب مائل ہو گئے تھے، زہد کی جانب مائل ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنی دولت خویلد کو دیتے ہوئے خود زاہدانہ وضع و قطع کو اپنا لیا، راہبانہ طور طریقے کو اپنا لیا، اور خویلد سے وہ دولت ان کی بیٹی خدیجہ الکبریٰ تک پہنچ گئی، اور یہاں تک کہ ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ آپ کی دولت اتنی زیادہ بڑھتی گئی کہ وہ آپ کو لقب ملکۃ العرب کا دیا گیا۔ یقیناً ملکۃ العرب کا لقب حاصل کرنا، عرب کی سرزمین جہاں پر بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا تھا، عرب کی وہ سرزمین کہ جہاں پر بیٹی باپ کے لیے رسوائی کا باعث، شرمندگی کا باعث، پسماندگی کا، حقارت کا باعث سمجھی جاتی تھی، وہاں پر خدا نے خدیجہ کو کیا عزت و مرتبہ، کیا مقام عطا کیا کہ نہ صرف یہ کہ آج خویلد کا نام زندہ ہے خدیجہ کی وجہ سے، بلکہ خدیجہ کی وہ دولت بھی جو کہ اسلام کے کام آئی، اور نہ صرف یہ کہ اسلام کی راہ میں قبول کی گئی، بلکہ مختلف شجر اسلام میں آج تک لہو بن کر جو دولت دوڑ رہی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کی دولت ہے۔ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ، نہ صرف یہ کہ ان کا طریقہ ایسا تھا کہ وہ
حلال کمانے والوں کو پسند کرتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے، بازار عکاظ وغیرہ۔ تو اس زمانے کے تاجروں کا، کیونکہ تجارتی قافلے جایا ہی کرتے تھے، تو ان کا یہ طریقہ، یہ دستور تھا کہ وہ ساتھ میں اپنا مال بھی لے جایا کرتے تھے، مال تجارت، اور جب بازار میں وہ تجارت کا سامان جس نے بھیجا گیا تھا اس کا لگایا کرتے تھے، تو آگے اپنا سامان رکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی جب فروخت ہوا کرتا تھا، گاہک کی نظر پڑا کرتی تھی، تو سب سے پہلے اس سامان پر جو آگے ہوتا تھا اس کے اوپر پڑتی تھی، اور اس کے بعد پیچھے والے سامان پر۔ تو اب خدیجہ کیونکہ عورت تھیں، وہ تجارتی قافلوں کے ہمراہ جا نہیں سکتی تھیں، وہ پردہ نشین تھیں، وہ گھر میں رہتی تھیں، لہٰذا ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی نظر کسی ایسی شخصیت کی تلاش میں رہتی تھی جو کہ ایماندار ہوں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی مکے کی سرزمین پر ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ رہتی ہوں، اور اسی مکے کی سرزمین پر ایک ایسا نوجوان ہو جسے صادق اور امین کے لقب سے پکارا جائے؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ خدیجہ کی نظر اس نوجوان پہ نہ پڑے؟ لہٰذا خدیجہ کے کانوں میں حضرت عبد المطلب کے پوتے، حضرت ابو طالب کے بھتیجے، حضرت عبداللہ کے بیٹے اور حضرت آمنہ کے یتیم لال کے اوپر جب پڑی، اور آپ کے کانوں نے وہ تمام اوصاف، وہ تمام تر فضائل سنے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مکے کی سرزمین پر مشہور تھے، تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال تجارت حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ کا بھتیجا لے کر جائے، اور جو میں دوسروں کو معاوضہ دیا کرتی ہوں اس سے دگنا معاوضہ آپ کے بھتیجے کو دوں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال تجارت کو لے کر شام کی جانب روانہ ہوئے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے نہ صرف یہ کہ سامان تجارت دے کر روانہ کیا، بلکہ اپنے غلام میسرہ کو بھی ہمراہ کر دیا، اور کہا کہ میسرہ جو کچھ راستے میں دیکھتے جانا اسے ذہن نشین کرتے جانا، اور وہ آ کر مجھے بتانا ضرور۔ اچھا، اب جب یہ تجارتی قافلہ جب لوٹ کر آیا، تو نہ صرف یہ کہ کئی گنا زیادہ مال منافع لے کر آیا تھا، بلکہ میسرہ کی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے لے کر آیا، اور میسرہ نے اپنی مالکہ کو بتانا شروع کیا کہ یہ نوجوان کچھ ایسا نوجوان تھا کہ اس کی ادائیں ہر ایک کے دل کو موہ لیا کرتی تھی۔ یہ جس راستے پر چلا کرتا تھا، بادل اس کے سر پر سایہ فگن رہتے تھے۔ یہ جب چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر کھجور کو توڑ لے، تو درخت کی شاخیں جھک آیا کرتی تھی، اور ثمر خود بخود اس کے ہاتھوں تک پہنچ جایا کرتا تھا، اور اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح دمکا کرتا تھا اندھیری راتوں میں۔ اب خدیجہ تک جب یہ تمام تر واقعات پہنچے، اور خدیجہ کے دل میں وہ شمع جل اٹھی جسے محبت کی شمع کہتے ہیں، تو خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی جو کہ ورقہ بن نوفل ہیں ان تک گئیں، اور ان تک یہ سارے واقعات سنائے کہ جو کہ میسرہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتائے تھے۔ ورقہ جو کہ دین عیسائیت پر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انبیاء ما سبق کی کتابوں میں بھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ جو تم اوصاف، جو تم فضائل بتا رہی ہو، یہ تو یقیناً وہ اوصاف اور فضائل ہیں جو کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انبیاء ما سبق کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رضامندی ایک ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں عقد کا پیغام بھجوا دیا گیا، اور خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے عقد کا پیغام بھجوایا۔ یقیناً مکے کی سرزمین پر کون سا ایسا مالدار تھا، کون سا ایسا دولت مند تھا جو کہ خدیجہ سے عقد کا خواہش مند نہ ہوتا، لیکن خدیجہ کیونکہ ذاتی اوصاف کو دیکھا کرتی تھی، لہٰذا آپ نے حضرت ابو طالب کے بھتیجے اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے، حضرت عبد المطلب کے پوتے اور حضرت عبداللہ کے بیٹے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عقد کا پیغام بھجوایا۔ اور جب یہ عقد کا پیغام پہنچا تو حضرت ابو طالب کسی سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے چچا حضرت ابو طالب آ جائیں تو میں ان سے مشورہ کر کے جواب دیتا ہوں۔ اور جب حضرت ابو طالب تشریف لائے تو روایت یہ کہتی ہے کہ چچا اور بھتیجے نے اس بات پر آپس میں اظہار رائے کیا، اور جب چچا اور بھتیجے کی مرضی ایک ہو گئی تو خدیجہ کے گھر عقد کا پیغام بھجوا دیا گیا۔ یقیناً وہ خدیجۃ الکبریٰ کہ جہاں پر بڑے بڑے رؤسا موجود تھے، جہاں پر اشراف عرب موجود تھے، جہاں پر مکے کے سردار موجود تھے، اور وہاں پر خویلد کی بیٹی خدیجہ جو کہ دلہن بنی ہوئی عروسی لباس پہنے ہوئے انتظار کر رہی تھی کہ کب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہا بن کر ان کو بیاہ کر لے جانے کے لیے آئیں گے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کی بارات لے کر پہنچے تو وہاں پر یہ سوال پیدا ہوا کہ کون خدیجہ کے عقد کا خطبہ پڑھے گا، اور کون تھا جو کہ نکاح پڑھا تھا حضرت ابو طالب کے سوا۔ اور حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا، اور اس کے بعد خدیجہ دلہن بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لے آئیں۔ یعنی یہ وہ عقد تھا کہ جس کی خوشیاں عرش پر بھی منائی جا رہی تھیں اور فرش پر بھی منائی جا رہی تھیں۔ اور جب مکے کی سرزمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خویلد کی بیٹی خدیجہ الکبریٰ تشریف لائیں تو کائنات کا وہ پہلا گھرانہ تشکیل پایا جو کہ ہدایت کا گھرانہ ہے، جو نبوت کا گھرانہ ہے، جو رسالت کا گھرانہ ہے۔ یعنی عباس ابن عبد المطلب سے روایت ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ زمانہ حج میں خانہ کعبہ کی دیوار کے نزدیک 3 افراد موجود ہیں جو کہ ایک خاص طریقے سے نماز کو ادا کر رہے ہیں، عبادت الہی کو سر انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں نے عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد بن عبداللہ ہے، یہ اس کی بیوی خویلد کی بیٹی خدیجہ ہے، اور ساتھ میں میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ہے، اور محمد نے اسلام کا اعلان کیا ہے، دعوی نبوت کیا ہے، اور خدیجہ اور علی اس کے طریقے سے عبادت الہی کو سر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی ہمیں جو عالم اسلام میں عبادت کا پہلا ٹرائنگل نظر آتا ہے وہ یہی تینوں شخصیات ہیں، یعنی ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ، اور حضرت محمد مصطفیٰ، اور حضرت علی مرتضیٰ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارہائے نبوت و رسالت میں مصروف ہو گئے۔ وہ تو ظاہری اعلان نبوت تھا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کی خلوت نشینی سے آ کر کیا تھا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ سے اللہ کے رسول تھے۔ جب آدم آب و گل کی منازل کے درمیان میں تھے تب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور جب نوح کا سفینہ محو رواں تھا تب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین و مرسلین تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرش چہارم پر تشریف لے گئے تب بھی خاتم النبیین و مرسلین نبوت اور رسالت کے عہدے پر فائز تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غار حرا کی خلوت نشینی میں حضرت جبرائیل امین کو پہلی مرتبہ دیکھا تو وہاں سے جب لوٹ کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کپ کپی اور تھرتھری طاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ردا اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ردا اڑا دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت تقویت بن کر، دل کا سہارا بن کر، ساتھی بن کر ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ موجود تھیں، اور خدیجہ الکبریٰ نے گواہی دی، کہا کہ اے محمد اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ دوسروں کی خبر گیری کرتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کا حال احوال دریافت کرتے ہیں، اور آپ کے روح مبارک کا واسطہ دے کر بارشوں کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ زوجہ مبارکہ ہیں جو کہ ہر قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ یعنی اوائل اسلام کا زمانہ جو کہ مشقتوں کا زمانہ تھا، زحمتوں کا زمانہ تھا، تکالیف کا زمانہ تھا، اس دور میں اگر جو زوجہ ساتھ نظر آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو وہ ملکۃ العرب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ فلک نشا عرش مرتبت کہکشا قدم خوش نظر خدیجہ،
فلک نشاں عرش مرتبت کہکشاں قدم خوش نظر خدیجہ، بدن صداقت سر خدیجہ، صدف شرافت گوہر خدیجہ، وہ آل کی مادر گرامی، رسول کی ہم سفر خدیجہ، خدا کے دین مبین کے زخموں کی دہر میں چارہ گر خدیجہ، اسی کے دم سے جہاں میں مہر وفا کا چشمہ ابل رہا ہے، نبی کا دین مبین اسی محسنہ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، سنو اسی نے کیا مرتب نساء کا دستور حکمرانی۔ یعنی آج کی دنیا جو کہ آئیڈیل کی تلاش میں ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ عالم اسلام میں ایک خاتون ایسی بھی گزری ہے کہ سنو اسی نے کیا مرتب نساء کا دستور حکمرانی، بڑے سلیقے سے کر گئی ہے رخ رسالت کی پاسبانی، سوار دی اس کی تربیت نے کچھ اس طرح حق کی نوجوانی، پیمبری خود پکار اٹھی تیرا کرم تیری مہربانی، جو تو نہ ہوتی تو کون مشکل میں دی کی مشکل کشائی کرتا، تیرے سوا کون بے نوا کبریا کی یوں ہم نوائی کرتا، اور عرب کے راجہ کے من کی دیوی، عجم کے سلطان کی شاہزادی، تیرے ہی دم سے ہوئی منور حجاز کی بے چراغ بادی، کبھی مسائل کو حل کیا ہے کبھی مصائب پہ مسکرا دی، یہ مسکرا دی تو مسکراہٹ کا نام قرآن ہو گیا ہے، اسی کا دامن بکھر کے دنیا میں آل عمران ہو گیا ہے۔ ہزاروں سلام ہمارا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی ذات گرامی پر، اس لیے کہ شعب ابو طالب کی سختیوں میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نہایت علیل ہو گئی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی آخری وصیت کیا تھی، آخری وصیت دو وصیتیں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے کی، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی چادر مجھے کفن کے طور پر دیجیے گا، اور دوسری اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو کہ قریش کی عورتیں اسے بن ماں کی بچی سمجھ کر کھڑکنے نہ پائیں، ڈانٹنے نہ پائیں، اس کی خبر گیری کیجیے گا۔ اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ دو کفن لے کر، یعنی ایک رسول کی ردائے رسالت اور ایک بہشتی کفن لے کر، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین لے کر آئے کہ پروردگار عالم نے جنت سے کفن بھیجا ہے، خدیجہ کے احسانات کا کوئی بدلہ نہیں اتار سکتا ہے عالم اسلام کے واسطے۔ خدیجہ ہی دونوں کفن لے کر جنت المعلیٰ نامی قبرستان میں پیوند زمین ہو گئیں۔ آج تمام عالم اسلام خدیجہ الکبریٰ کی تمام تر خدمات پر سلام پیش کرتا ہے۔ ہمارا سلام ہو ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کو۔ ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔